کیا عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد نئے صوبے بنانے جا رہے ہیں یا صدارتی نظام کی طرف بڑھیں گے؟ اور یہ مقبول جان نے عمران خان سے انٹرویو کے دوران آف دا ریکارڈ کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹر سپیس پہ گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جو کسی نے ابھی تک یہ بات اس طرح سے نہیں کی اور آپ نے اس کا جواب جو لیا آف دا ریکارڈ بھی، تو وہ پلیز تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ اسلام میں دیکھیں، اسلام میں جو تصور شورا ہے نا جی، وہ بنیادی طور پہ ایک تھنک ٹینک کا ہی تصور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حضرت عمر ابوبکر کی جو میجر تھنک ٹینک کے سربراہ تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ اب کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کے زمانے میں کیوں اتنی بدامنی کی صورتحال بنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر اور عمر کے زمانے میں میں مشورہ دیتا تھا، تھنک ٹینک کا سربراہ تھا، میرے زمانے میں تم آگے ہو، یہی تو ہونا تھا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ میں نے خان صاحب سے دیکھا پارٹی سے بالکل علیحدہ ہو کے ایسی ایک تھنک ٹینک، اتنا اسٹرانگ قسم کا تھنک ٹینک بننا چاہیے پاکستان کے اندر، جو ہر وقت پاکستان کے ہر مسئلے کے اوپر گفتگو کرے، لکھے، پروپوزل بنائے، رپورٹس بنائے اور گورنمنٹ کو پیش کرتے رہے، وزیر اعظم کو پیش کرتا رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیوں سے یہ کام لیتے ہیں مشورے کے، کہ جو بنیادی طور پہ اس کام کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان سے میں نے کہا تھا کہ یہ کام، میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ نے شاید میرا فکر سنا بھی ہوگا کہ آپ اپنی چونکہ پارٹی کے ممبران ہیں، اس کی وجہ سے شاید ایم پی ایز ایم این ایس کھل کے نہیں بول رہے، اس کا بڑا پھر غصے میں آ گیا، نہیں ڈرتا ورتا نہیں ہوا کسی سے، تو لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر بات ہے ابھی کانسٹیٹوینسی پالیٹکس میں انہوں نے جانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ میں کہتا ہوں کوئی بھی آئے پاکستان میں، دیکھیں جو ویسٹرن معاشرے ہیں نا، انہوں نے اگر جمہوریت کو بھی چلایا ہے تو انہوں نے انہیں تھنک ٹینکس کی بنیاد کے اوپر چلایا ہے کہ جو بنیاد جن کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے، جن کی بات جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں تھنک ٹینک کا، پاکستان میں سسٹم کا بھی بہت بڑا۔ لیکن 97 کنٹریز ہیں دنیا کے اندر جو کانسٹیٹوینسی پالیٹکس سے نکل گئے ہوئے ہیں، 97 ڈیموکریٹک ملک جو ہیں، وہاں کانسٹیٹوینسی کی پارٹی کو ووٹ ملتا ہے، پارٹی کا صدر پھر اپنی لسٹ جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے۔ اب ہمارا دادا کریں، فرینچ نے سب سے پہلے جب فرانس میں انہوں نے اپنے فریڈمز ختم کیے ہیں، انہوں نے صوبے ختم کیا، انہوں نے کہا ہم اس طرح صوبوں کے اندر رہے تو ہم تو ساری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری تو لڑائیاں ختم نہیں ہوگی۔ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ اگر پاکستان توڑنے کی بات کرو گے تو سارے مانیں گے، لیکن آپ صوبہ توڑنے کی بات کریں، صوبہ تمہارے باپ نے بنایا، یہ سندھ کے صوبے کی لکیر نیپیر کھینچ کے گیا تھا، ورنہ اصل سندھ تو ملتان تک پہنچتا تھا۔ پنجاب کے صوبے کی لکیر جو تھی وہ لارنس نے بنائی تھی، اس ورنہ پنجاب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا یہاں محدود تھا اور کہاں آگے جا کے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پی کے کی جو تھی وہ اس نے بنائی تھی اپنا میک موہن نے، اور بلوچستان سنڈے من نے لائنیں کھینچی، لیکن لائنیں مقدس بن گئی ہوئی ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں آج تک جس کے اتنے بڑے بڑے صوبے ہوں، جو سیلف سسٹینیبل ملک ہوں، اور وہ ایک رہا ہو۔ یوگوسلاویا میں تینوں ملک بن چکے ہوئے ہیں، یہ سربیا تھا، کروشیا تھا، اور اس کے بعد وہ یوگوسلاویا تھا، اپنا بوسنیا تھا، اور اس کے ساتھ چیکوسلاویکیا میں 2 تھے، چیک علیحدہ ہو گیا، سلویک علیحدہ ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو اپنے نظام کے اندر سیریس اوور ہال چاہیے، اور اس سیریس اوور ہال کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے کہ جس کو پبلک کھلا مینڈیٹ دے کے بھیجے۔ جب ڈیگول فرانس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا مجھے 75% ووٹ دو گے تو پھر میں ٹھیک کروں گا، لوگوں نے اس کو 57% ووٹ دیے، اس نے ریزائن کر دیا، اس نے کہا میں دوبارہ الیکشن میں جاؤں گا، مجھے پھر 75% ووٹ دو، تب میں آ کے اس ملک کو ٹھیک کروں گا۔ لوگوں نے 75% ووٹ دیے۔ یہ ہے اصل ہمارا کرک کہ ایک دفعہ اگر آپ ڈیموکریسی بھی چلانی ہے، کچھ بھی چلانا ہے، کیسے بھی چلانا ہے، سسٹم جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک آنےسٹ کی ضرورت، آدمی کی ضرورت ہے، اور ایک اس شخص کی ضرورت ہے کہ جو کہ جس کا بیگیج کوئی نہ ہو، جس کی کرپشن کوئی نہ ہو۔ دیکھیں لیڈر جو ہے نا وہ سارا کچھ نہیں جانتا ہوتا، لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا، اصطلاح دینا، اصلاحات کو بدلنا۔ اب دیکھیں یہ جو لوگ تھے ایکسپرٹ نہیں تھے، میں قائد اعظم کی جب تقریریں دیکھتا ہوں اسٹیٹ بینک کی دوسری، تو قائد اعظم بیسیکلی ایک لائر تھے، ایک میٹرک پاس کر کے لا کر کے چلے گئے تھے، لیکن باقی انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ریسرچ آرگنائزیشن بنائے اور سود کے خلاف جو نظام بنائے، 48 پہ وہ شخص کہہ رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم ہیز کنڈیشن سچ اے میس، کریٹڈ سچ اے میس دیٹ اونلی اے میریکل کین سیو اٹ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد تھنک ٹینک، میں آپ اندازہ کریں کہ میں سیکنڈ انفارمیشن تھا تو شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے تو ایک دفعہ شہباز شریف نے کہا کہ آپ یہ اپنا میں اتنی محنت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، معاملہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا آپ اکبر بادشاہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ بہت کامیاب تھا؟ کہتے ہاں کامیاب تھا۔ میں نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اور اس نے اپنے ارد گرد تھنک ٹینک رکھے تھے بڑے بڑے، اور وہ کامیاب ہوا۔ تھنک ٹینک کی پاکستان کے اندر دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ورکرز پیدا کرتی ہے، جوشیلے ورکرز، زبردست قسم کے انقلاب لانے والے ورکر، لیکن جب حکومت بن جاتی ہے تو اس کو ایک بہت بڑے تھنک ٹینک کی ضرورت ہوتی ہے جو کانگریس کو بھی لیڈ کرتا ہے، ان کو بھی بتاتا ہے ان لوگ
یہ ہم ایک جیسے کہتے ہیں 2 نمبر قسم کی سفارشی قسم کے بھرتی والی اسلامی نظریاتی کونسل کا تھنک ٹینک سمجھتے ہیں، جس کے اندر ہم کبھی طاہر شربیل کو رکھ لیتے ہیں، کبھی فلانے کو رکھ لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شیرانی کو لے آتے ہیں. ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسلز کو. ہم نے تو ایون کانسٹیٹیوشن باڈیز کو سفارشوں پہ بھرتی کرنے والے بنائے ہوئے. ہم نے تو بیوروکریسی جو ہے اس کو تو مکمل طور پہ پارٹیوں میں تقسیم کر دیا. بہت بڑی اوور آل کی ضرورت ہے. ہمیں اندازہ نہیں آپ نہیں کہ اگر کوئی بندہ اس ملک کے ہیلم افیئر پہ بیٹھ جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی وہ اسٹارٹ کہاں سے کرے. اور اس اسٹارٹ کے لیے بنیادی طور پر تھنک ٹینک کی بھی ضرورت ہے، اور اسٹارٹ کے لیے آپ کو پہلے سے کام کرنے کے لیے. پاکستان میں آپ اندازہ کریں ہم اس طرح کی لیڈرشپ سے گزرے ہیں کہ 8 سال 10 سال ملک سے باہر رہتے ہیں، ایک کتاب نہیں پڑھی ہوتی، ایک کتاب لکھی نہیں ہوتی. یعنی آپ سوچیں میں نے 32 سال کام کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں نے نواز شریف کے ساتھ. آئی اسٹارٹڈ ان سول سروس جبکہ جنیجو حکومت میں تھا آیا ہوا تھا. تو جنیجو حکومت میرے سامنے گئی ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ہوتا تھا جب گئی. میں نے ان کو سالوں کو دیکھا. ان کے گھروں کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی لیکن کتاب نظر نہیں آئے گی. میں نواز شریف صاحب کے گھر میں گیا ہوں. یہ ہے اصل مسئلہ پاکستان کا، المیہ یہ ہے. پاکستان سر وہ کیا کہتے ہیں نا، آپ صحیح چیزوں کو غلط جگہوں پہ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گی نا سر.